السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 48 48واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹن نمبرز کے ساتھ ہیں 3314 سے 3323 تک۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب النکاح کے سلسلے میں یہ باب اللعان جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، یہ حدیث ہمارے پاس سے گزر رہی ہیں اور ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آتے ہیں۔ مزید اس باب کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، فوکس ترجمے پر ہوگا، اور جو چند ایک خاص الفاظ ہوں گے انشاءاللہ ان کو انڈر لائن کیا جائے گا، ان کا مفہوم اور معانی و مطالب اچھی طرح ہمارے قلوب و اذہان میں جاگزیں ہو جائیں، اور اگر کوئی اسی طرح خاص مسئلہ یا حکم ہوگا تو اس کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کے سبق کے حوالے سے ہماری پہلی حدیث، جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لیان کا جو باب ہے اس سلسلے میں یہ حدیث آ رہی ہیں۔ تو یہ حدیث ہے ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وابی بکرہ اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں سے یہ روایت ہے۔ قالا، دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، ہاں جی، جس شخص نے منسوب کیا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، الی غیر ابیہ، اپنے اصل باپ کے علاوہ کسی اور باپ، یا اپنے اصل نسب کے علاوہ کسی اور نسب کی جانب، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یا اپنے اصل نسب کو جانتا ہے کہ وہ کون سا ہے اور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کی طرف منسوب کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو پھر فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، جنت جو ہے وہ اس پر حرام ہے۔ تو یہ حدیث پہلی ہم نے جو پڑھی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، اور اسی ذیل میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو اپنے قانونی اور سرکاری دستاویزات میں جائیدادوں کو ہتھیانے کے چکر میں، اپنی یا ویزے لگوانے کے چکر میں اپنی نسبت حقیقی باپ سے کسی اور کی جانب ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے کسی بھی اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی ہوگی بات آگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے دوسری ہمارے پاس 3315۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے آبا و اجداد سے بے رخی مت برتو، بے رغبتی یا اعراض کرنا یا منہ موڑنا، منہ پھیرنا، اپنے نسب کو پھیرنا، اپنی ذات کو ان سے الگ کرنا، سارے معنی۔ فمن راغب عن ابیہ، تو جو شخص بھی بے رخ، جس شخص نے بھی اعراض کیا اپنے اصل باپ سے، فقد کفر، تو اس نے حقیقت میں کفر کیا۔ تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ وَقَدْ ذُكِرَ حدیث عائشہ ما من احد اغیر من اللہ فی باب صلاۃ الخسوف۔ تو صاحب مشکوٰۃ المصابیح کہتے ہیں کہ یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت اس باب میں موجود تھی
جس میں الفاظ یہ بھی تھے ما من احد یغیر من اللہ، کہ کوئی بھی شخص اللہ کی ذات سے بڑھ کر غیرت مند نہیں، وہ صلاۃ الخسوف کے باب میں بیان کی گئی یا کی ذکر کی گئی ہے، ذکر کر دی گئی ہے یہاں سے ہٹا کر، کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے کہ زیادہ موقع محل وہاں صلاۃ الخسوف کا باب ہو۔ تو یہ عزیز طلبہ حدیث 3315 یہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ لا ترغبوا عن آبائکم کا مطلب اپنے حقیقی آبا و اجداد سے بے رغبتی اور اعراض نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ جو شخص جان بوجھ کر فخر کے وجہ سے، فخر و تکبر یا کبر کی بنا پر، بعض جو لوگ ہیں مثلا اپنے آپ کو شیخ یا مغل یا خود کو سید باور کراتے ہیں اور ہوتے کسی اور خاندان یا ذات سے ہیں، تو ایسے لوگ بھی حقیقت میں اپنے آبا و اجداد کے نام و نسب سے ہٹ کر دوسروں کو ترجیح دینا پسند کرتے اور اپنے آپ کو دیگر لوگوں کی جانب منسوب کرنا پسند کرتے ہیں، تو گویا وہ اپنے حقیقی آبا و اجداد سے اپنے آپ کو الگ کرتے اور انکار کرتے ہیں ولیعذ۔ جی عزیز طلبہ آتے ہیں دوسری اسی باب کے حوالے سے تھوڑا سا معمولی سا ساتھ لگا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہمارے پاس یہ حدیث زیر مطالعہ 3316، انہ سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، لما نزلت آیت الملعنہ، جب لعان کی آیت نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایو ممرات ادخلت علی قوم، کہ جون سی عورت نے بھی شامل کیا علی قوم اپنا کوئی بچہ یعنی منسوب کر کے ناجائز، علی قوم ایسی قوم پر یا ایسی قوم میں داخل کیا، من لیس منہم جو کہ بچہ ان میں سے نہیں ہے، تو فلیست من اللہ فی شیئن، فلیست نہیں ہے وہ عورت من اللہ اللہ کی بارگاہ میں، فی شیئن کچھ بھی، یعنی اس کی کوئی عزت احترام وقار اللہ کی بارگاہ میں اہمیت نہیں، کوئی عزت نہیں، وَلَن يُدْخِلَهَ اللَّهُ جَنَّتَهُ، اور ہرگز اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، اور جون سا آدمی جس نے انکار کر دیا اپنے بیٹے کا یا اولاد کا یا کسی ایک بیٹے بچے کا، وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، ہاں جی، وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور وہ جانتا ہے دیکھتا ہے اس کی جانب یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہا ہے، احتجب اللہ منہ، تو اللہ اس سے پردہ فرما لے گا، اللہ قیامت کے دن یا دنیا میں بھی اس سے پردہ کر لے گا، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور فَضَحَهُ اللہ اس کو رسوا کرے گا، عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ تمام مخلوقات کے سامنے، فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ جو اول اور آخر سب مخلوق ہے، اول سے آخر سب مخلوق کے سامنے اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ رواه ابو داود والنسائی والدارمی، اس امام ابو داود، امام نسائی اور امام دارمی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے، صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ احتجب اللہ منہ کہ اللہ تعالیٰ سے پردہ فرما لے گا، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ تو حدیث کے مطابق جھوٹی عورت جو ہے وہ جہنم میں واصل ہوگی جو کہ اپنے بچے کو ناجائز اپنی قوم کے لوگوں میں شمار کرے جو کہ نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ سے پردہ فرما لے گا، جو یہ جانتا ہو کہ یہ بیٹا میرا اور وہ انکار کر دے، تو اس بارے میں بڑا سخت احتیاط کا تقاضا ہے شریعت میں۔ نیکسٹ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال جاء رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وقال، تو کہنے لگا، ان لی امرأۃ لا ترد ید لامس، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میری جو بیوی ہے، بے شک میری بیوی لا تردو ید لامسن، کسی بھی ہاتھ پکڑنے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی، یعنی کسی چھونے والے مرد کا ہاتھ وہ نہیں روکتی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بیڈ کریکٹر، بدکارہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دے۔ قال، کہنے لگا انی احبها، کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا فامسکها اذن، تو تب پھر اس کو روک لے اپنے پاس۔ رواه ابو داود والنسائی وقال النسائی رفعه احد الرواة الى ابن عباس، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے یہ بھی کہا ہے کہ رفعه احد الرواة الى ابن عباس، کہ راویوں میں سے کسی ایک راوی نے اسے عبداللہ بن عباس رحمہ رضی اللہ عنہما کی جانب مرفوع یعنی بیان کیا ہے، آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ، اور کوئی راوی ان میں سے ایسا بھی ہے جس نے اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا اس حدیث کو۔ ٹھیک ہے جی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفعہ قال، تو قال امام نسائی کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام نسائی نے یہ حکم بھی ثابت ظاہر کر دیا اس حدیث کے بارے میں، اپنا حکم جو ہے وہ بھی لگا دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، یہ 3317 ہاں جی۔ لیکن تحقیق کے بعد اہل علم کی یہ حدیث جو ہے یہ صحیح اسناد سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ چلیں جی آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ عمر بن شعیب نبی ان جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حق میں فیصلہ دیا، قضا، کہ ان کل مستلحق استلحق بعد ابیہ، کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ جو کہ ملایا جائے، مستلحقن جو ملایا جانے والا، ان کل مستلحقن ہر ملایا جانے والا بچہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا۔ استلحق بعد ابیہ، اس کے باپ کے مرنے کے بعد جو اس کے وارثوں میں ملایا جائے، شامل کیا جائے، اسے کہتے ہیں مستلحق۔ جو کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کا بچہ جو ہے اس کے ورثاء میں شامل کیا جائے، داخل کیا جائے، اسے مستلحق کہتے ہیں، شامل کیا جانے والا۔ استلحق جو شامل کیا گیا بعد ابیہ، اپنے باپ کے مرنے کے بعد، الذی یدعا لہ، وہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، اور ادعاہ ورثتہ، اور اس کے ورثاء نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بچہ ہمارا ہے، کیونکہ اس کا جو وارث تھا وہ اس کا فلاں باپ تھا جو ہمارے خاندان کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دیا؟ آپ نے کلیئر فرمایا یہ فیصلہ، فقضا ان کل من کان من امۃ، کہ بے شک ہر وہ بچہ، من کانا جو ہوگا، من امۃ ایسی لونڈی سے، یملکھا جس کا وہ مالک تھا، وہ مرنے والا، جس کا مرنے والا مالک تھا، اگر اس ملکیت کے وقت اگر وہ بچہ اس کی لونڈی سے ہے، یوم اصابہ جس دن کہ اس نے اس لونڈی سے مباشرت کی یا صحبت کی، اور وہ بچہ جو ہے اس نے اس کے بدلے میں نتیجے میں جنم لیا، تو فقط لاحق بمعنی استلحقہ، تو اس کو، تو وہ شخص جو بچہ ہے اس کو وہ ملے گا، فقط لاحقہ بمعنی استلحقہ، جو بھی اس کو شامل کرے اپنے ورثاء میں۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں ایسی لونڈی سے مباشرت کی جس کا وہ مالک تھا اس وقت لونڈی کا، تو وہ آدمی اس کے مرنے کے بعد وہ بچہ جو ہے اگر پیدا ہوگا اس لونڈی کے گھر میں،
تو وہ آدمی مرنے والے کے ورثاء میں شامل ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ، اور اس بچے کے لیے اس مال میں سے کچھ حصہ نہیں ہوگا، مما قسم قبلہ من المیراث شیء، جو کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے مال میں سے، یعنی اس آدمی کے مال میں سے چیز تقسیم کر دی گئی ہو۔ جو میراث تقسیم کر دی گئی اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وما ادرک من میراث لم یقسم، اور اس کے باپ جس نے دعویٰ کیا تھا، جس کو شامل کیا گیا ورثاء میں اس بچے کو، اگر اس کی پیدائش پر کچھ میراث کا وراثت کا مال اگر تقسیم کرنے سے رہ جاتا ہے، وما ادراک من میراث، اور جو میراث میں سے وہ بچہ پا لیتا ہے ابھی تقسیم نہیں ہوا، لم یقسم، جو ابھی تقسیم نہیں ہوا، فلہ نصیبہ، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ اس کو دیا جائے گا۔ جو بچے کی پیدائش کے بعد ابھی تقسیم نہیں ہوا تو اس کو دیا جائے گا، جو ہو گیا اس میں سے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، اور وہ بچہ اذا كان أبوه، اگر اس کا باپ جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا ہے بعد میں، اگر اس کے بارے میں اس کا باپ جو ہے وہ انکار کر دے اس کو لینے یا اس کو اڈاپٹ کرنے یا اس کو اپنی طرف منسوب کرنے یا یہ کہنے پہ کہ وہ میرا ہے، اگر اس کا باپ انکار کر دے تو پھر ہاں جی ولا یلحق، تو وہ بچہ ورثاء کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ بعد والے ورثاء میں اس کے خاندان میں وہ بچہ شامل نہیں ہوگا جس کے بارے میں اس کا باپ انکار کر دے کہ یہ میرا نہیں۔ ولا یلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره، فإن كان من امة، اور اگر وہ بچہ ایسی لونڈی سے ہے، لم یملکها، جس کا وہ شخص مالک ہی نہیں تھا، یعنی اس نے ویسے اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کر لی لیکن وہ لونڈی اس کی مالک نہیں تھی اس وقت، اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا۔ او من حرۃ آہر بہا، یا پھر وہ شخص جو ہے اس نے کسی ایسی آزاد عورت سے بدکاری کی، زنا کیا، جس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا، جو اس کی اپنی بیوی نہ تھی لیکن آزاد تھی، لونڈی نہیں تھی۔ فإنہ لا یلحق، تو وہ بچہ بھی شامل نہیں ہوگا یعنی اس کے خاندان میں، ولا یارث، اور نہ وہ وارث بنے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ وہ لونڈی کا تو مالک ہی نہیں، وہ آدمی جو ہے وہ تو زنا کا بچہ ہے، ناجائز۔ اور اسی طرح آزاد عورت کے ساتھ وہ جو کہ اس کی بیوی نہیں، اس کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ بچہ سامنے آیا ہے نتیجتاً تو پیدا ہوا ہے، تو وہ وارث نہیں بنے گا، نہ اس کو ورثاء میں ملایا جائے گا، نہ وہ وارث بنے گا۔ لا یلحق ولا یرث۔ وإن كان الذي يدعى له، خواہ اس کے لیے اس کا باپ دعوی کیوں نہ کرے کہ یہ میرا ہے۔ وإن كان الذي يدعى له وادعاه فهو ولد زنية، اس لیے کہ وہ ایک تو بدکارہ کا بیٹا ہے، من حرۃ، خواہ وہ آزاد عورت سے ہو، کان او امۃ، یا وہ لونڈی سے ہو، کیونکہ لونڈی کا وہ مالک نہیں تھا اور آزاد عورت اس کی بیوی نہیں تھی، تو اس میں سے اگرچہ اس کا بچہ ہو بھی گیا ہے تو وہ اس کے دعوے کے باوجود اس کو اس کے خاندان میں نہ ملایا جائے گا، شامل کیا جائے گا، نہ اس کا وارث ہوگا۔ لیکن جیسے آگے حدیث آ رہی ہے اس بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے جاہلیت میں ایسے ہی تھا کہ زانی جو ولد الزنا ہے وہ بھی ورثاء میں شامل ہوتا تھا اور مالک بھی بنتا تھا، وراثت کا مالک بھی بنتا تھا، اور اس کے خاندان میں وہ شمار بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر کہا کہ وہ خاندان میں سے نہیں ہے، لیکن دیا اسی کو جائے گا جس کے اپنا بستر پر وہ پیدا ہوا ہے، اور جو زانی ہوگا اس کے لیے پتھر ہوں گے، رجم ہوگا، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ تو مصطلح کن کا مطلب ہے ورثاء میں شامل کیے جانے والا بچہ، اس کو انڈر لائن کیجئے۔
آگے حدیث آگے، اور یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں حکم یہ بھی سن لیجئے، یہ حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے یعنی حسن ہے، اس کی سند جو ہے یہ حسن ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 3319، جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الغیرت ما یحب اللہ، ایک غیرت کی وہ قسم ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، ومنها ما یبغض اللہ، اور ایک غیرت کی وہ قسم ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، تو جو وہ غیرت جس کو اللہ پسند کرتا ہے، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وہ غیرت کی قسم ہے جو شک میں ہو، تو آدمی شک کے معاملے میں غیرت کرے، یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ غیرت مند ہے بڑا، اور جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہے اس سے بھی وہ بچ رہا ہے، تو اسے ہی کہتے ہیں زہد، کہ شک والی چیز سے بھی آدمی بچتا ہے اور غیرت کرتا ہے انسان، تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، اور جسے اللہ اس غیرت کو ناپسند کرتے ہیں کہ آدمی کے لیے معاملہ کلیئر ہو، اس کے باوجود وہ غیرت کر رہا ہے، تو غیرت دکھا رہا ہے، حالانکہ معاملہ مشکوک ہے ہی نہیں، کلیئر ہے، اس کے باوجود یعنی واضح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غیرت کا اظہار کر رہا ہے بلا وجہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ، اور اسی طرح کبر اور فخر میں سے، ما یبغض اللہ، اور وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ ما یبغض اللہ وَمِنْهَا ما يحب اللہ، اسی طرح جو فخر ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جسے اللہ ما یبغض اللہ، جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، وَمِنْهَا ما يحب اللہ، اور ایک وہ جسے اللہ ما یحب اللہ، جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ محبت کرتا ہے، ایسا بھی فخر ہے۔ فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ، تو جہاں تک وہ فخر یا کبر جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ ہے، فاختیار الرجل عند القتال، آدمی کا اللہ کی بارگاہ، اللہ کی رضا کے لیے آدمی کا، فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ، وہ فخر جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے، فاختیار الرجل عند القتال، مارکہ حق و باطل میں مجاہد کا اکڑ کر نکلنا دشمن کے سامنے اللہ کا دین اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، یہ ہے ایک، تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ واختیال عند صدقہ، اور اسی طرح اس کا فخر صدقہ دیتے وقت، صدقہ کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے صدقہ کے وقت فخر کرنا، ہاں جی۔ وَأَمَّا الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ فِي الْفَخْرِ، اور جس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اس کا فخر اس میں جو کبر میں ہو، جو سرکشی میں ہو، وفی روایت فی البغی، ایک روایت میں جو سرکشی میں ہو، اللہ کی نافرمانی میں، یا حق کو توڑنے میں، حق کو اپنا نیچا سمجھنے میں، یا حق کی بات کو ٹھکرا دینے میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواہ احمد و ابو داود والنسائی۔ لیکن یہاں الفاظ میں نیچے اس نے کہا ہوا ہے وَأَمَّا الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ فِي الْفَخْرِ، اصل میں فی الفخر سے مراد فی النسب کے الفاظ ہونے چاہیے تھے، ترجمے میں یہ دیا ہوا ہے کہ جو وہ نسب میں فخر کرنا، یہ اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے، نسب میں فخر کرنا، اور ایک روایت میں ہے کہ سرکشی میں فخر کرنا، یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے، تو یہاں الفاظ فی الفخر کی بجائے فاختیال فی النسب، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہیں۔ رواہ احمد ابو داود والنسائی، امام احمد، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے۔ حدیث کے الفاظ فاختیال فی الفخر کا مطلب ہے تو اس کا فخر کرنے میں تکبر کرنا یا نسب میں، یہ حدیث اور اس کا ابتدائی مزید قابل فہم ہے۔ اچھا جی، اختیال عند صدقہ، اس کا معنی نا کہ اس کا فخر کرنا صدقہ کرتے وقت، اس کا مطلب کیا ہے، مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے وقت بے پرواہی برتے اور دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرے، پرواہ نہ کرے، یہ ہے اس کا فخر کرنا اللہ کے راستے میں صدقہ کے وقت۔ واختیالہ عند صدقہ، اس کو انڈر لائن کیجئے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کے وقت اس کا فخر کرنا، اس کا مطلب کہ وہ بے پرواہی سے، یعنی اس کی سے بے پرواہ کہ میں غریب ہو جاؤں گا یا میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، اللہ کی راہ میں اندھا دھند دے رہا ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے۔ آگے جی تیسری فصل ایسی باپ کی عن عمرو بن شعیب بن نبی ان جدہ ہی، عمر بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے اور اس کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال قام رجل کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، ان فلانا ابنی کہ فلاں جو ہے نا شخص یہ میرا بیٹا ہے، آہر تو بے امی فی الجاہلیہ، جاہلیت میں نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا، لہذا یہ میرا بیٹا ہے۔ چاہ یہ رہا تھا کہ وہ مجھے مل جائے گا جاہلیت کی وجہ سے، جیسے کہ جاہلیت میں قانون تھا، جاہلیت میں یہ رواج تھا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دعوت فی الاسلام، اس قسم کا دعویٰ جو ہے نا زنا کے بدکاری کے نتیجے میں آنے والے بچے یا اولاد کے حق میں اسلام کے اندر کوئی نہیں، یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ ذہب امر الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا معاملہ تھا، جاہلیت میں یہ سہولت تھی یا رواج تھا جو کہ ختم کر دیا گیا، جاہلیت کے ساتھ ہی چلا گیا، مر گیا اپنی طبی موت۔ الولد للفراش، اب کیا ہے کہ بچہ اسی کو دیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ وللآخر الحجر، اور زنا ثابت ہونے پر زانی کو سنسار کیا جائے گا۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ ہاں جی، تو حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ دور جاہلیت میں زانی کا دعویٰ ہوتا تو اس سے نسب ثابت ہو جاتا تھا، اب اسلام میں یہ بات درست نہیں رہی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وان ہو عمر بن شعیب نبی ہے جدہ ہی سے یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من النساء، 4 قسم کی عورتیں، لا ملاعنۃ بینہن، کہ ان کے مابین میاں بیوی کے لیان نہیں ہوگا، اگر وہ اس کیس میں پھنس جائیں اس کی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ، تو اس قسم کی یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں، یہ لیان نہیں کریں گی۔ کون کون سی ہیں؟ یعنی ان پر لیان کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ النصرانیہ تو تحت المسلم، عیسائی عورت جو کہ مسلمان کے نکاح میں ہو، والیہودیہ تو تحت المسلم، یہودیہ عورت جو کہ مسلمان کے نکاح میں ہو، والحرہ تو تحت المملوک، اور آزاد عورت جو کہ غلام کے نکاح میں ہو، والمملوکہ تو تحت الحر، اور اسی طرح لونڈی جو کہ آزاد مرد کے نکاح میں ہو، تو ان کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو لیان ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، صحت کو نہیں پہنچتی، لہذا یہ حجت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ اس میں عثمان بن عطال خراسانی، جس کے بارے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی درجے کا ضعیف الحدیث آدمی ہے، حدیث کے بارے میں بہت ضعیف کمزور واقع ہوا ہے۔ آگے حدیث ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو 3322 ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری یعنی حکم دیا، حین امر المتلاعنین، کہ جس وقت یہ 2 آپس میں لیان کریں میاں بیوی مرد عورت، ان یتلاعنا، تو لیان کرتے ہوئے یہ کیا کرے، ان یدا یدہ عند الخامسہ، تو 5ویں شہادت کے وقت ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ ان یتلاعنا، جب وہ لیان کریں دونوں، ان یدا یدہ، کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ، عند الخامسہ، 5ویں شہادت کے وقت، یعنی دونوں جب 5ویں شہادت جو آخری واجب کرتی ہے، وہ اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھے، روکے ان کو، ڈرائے ان کو، وقال، اور کہے انہا موجباتن، تو یا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا موجباتن، وقال انہا موجباتن، ذمہ داری لگاتے ہوئے، اور فرمایا انہا موجباتن، کہ یہ واجب کر دینے والی گواہی ہوگی، یعنی جہنم کو واجب کر دے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اور ان میں جدائی ڈال دے گی۔ رواہ النسائی، امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ انہا موجبات، ان کا مطلب ہے کہ پانچویں گواہی لیان کے بارے میں آتش جہنم کو واجب کرنے والی ہے، اس کا جھوٹا ہونے کی صورت میں، اگر وہ جھوٹا ہے تو، جو بھی جھوٹا ہوگا۔ اور ظاہر میں اس بات کی تلقین ہے کہ ہاتھ رکھنے سے، ایسا کہنے سے باز رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو نار جہنم سے بچانے کا آخری حد تک عزم بالجزم، اللہ کے رسول کس قدر اس بات کے وہ تھے خواہاں اور چاہنے والے کہ میری امت کسی بھی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ چلیں جی آگے آتے ہیں، ہماری اگلی حدیث ہے۔ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث بھی صحیح آگے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے 3323، اور یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے آخری حدیث بھی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها لیلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، باہر تشریف لے آئے ان کے پاس سے ایک رات، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک باہر تشریف لے آئے۔ قالت، کہتی ہیں روایت کرتے ہوئے، فغرت علیہ، تو اس پر میں جذبات میں آ گئی، فغرت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے پر، آپ پر۔ ہاں جی عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث مطالعہ کر رہے تھے 3323، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اس کے پاس، ان کے پاس سے، لیلاً ایک رات، ان کی باری پر، رات کے وقت۔ قالت، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، فغرت علیہ، تو میں جذباتی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں، فجا، تو آپ تشریف لائے، فرعا ما اصنع، تو آپ نے یہ بھی ملاحظہ کر لیا، دیکھ لیا کہ میں کیسا اظہار کر رہی ہوں، ما اصنع، فقال، تو آپ نے فرمایا، مالک یا عائشہ، تو اے عائشہ تجھے کیا ہوا، اغیرتے، کیا تم اس حد تک جذباتی ہو گئی ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا، مالی لا یغار مثلی الا مثلک، میں کیوں نہ جذباتی ہوں گی، یعنی میری مثل جو عورت ہے، خاتون ہے، وہ کیوں نہ جذباتی ہوگی، الا مثلک، آپ جیسی ہستی کے بارے میں، یعنی آپ اللہ کے رسول جب میرے پاس سے اچانک باہر نکلیں گے تو میں کیوں نہ جذباتی ہوں گی، اس قسم کا اظہار کیوں نہ کروں گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد جا کے شیطانوں کے، یعنی معلوم ہوا ہے کہ تحقیق آیا ہے تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا، جس نے تجھے اس طرح کا انگیخ دلا کر جذباتی بنا دیا۔ قالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، امائی شیطان، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قلت، تو میں نے کہا، وما کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، ولیکن اعاننی اللہ علیہ، مگر یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اس کے خلاف، میرا شیطان میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد فرمائی ہے، حتی اسلما، یہاں تک کہ وہ میرا مطیع ہو چکا ہے اور میں اس سے محفوظ رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آگے سے فرمائی۔ حدیث کے الفاظ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا غر، تو اس کا معنی ہے کہ میں جذباتی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس سے باہر تشریف لے جانے پر۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور کلیئر ہے اپنے مفہوم میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ سبق جو ہے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق بخشے، اور منوان آگے
ان لوگوں تک کنوے کرنے کی توفیق دے جو اس سے نابلد ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ